السلام علیکم مفتی صاحب، رمضان میں عشاء کی نماز 17 رکعت کی جگہ 9 رکعت پڑھ لیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جو عشاء کی جو رکعتیں ہیں نا وہ 17 رکعتیں، پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت، پھر اس کے بعد 2 نفل، 3 رکعت وتر واجب، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل 17 رکعتیں ہو گئی۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 17 کی جگہ پر پہلے جو سنتیں، جو 4 سنتیں غیر موقدہ، اس کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 4 رکعت فرض پڑھ لیے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھ لی، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیے، اور پھر باقی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی پہلے کے جو 4 رکعت سنتیں غیر موقدہ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور نفل جو ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں جو عشاء کی نماز میں جو 4 رکعت پہلے والی جو سنت ہے نا وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ عصر اور عشاء کی نماز سے جو پہلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ سنتیں غیر موقدہ اس کو کہتے ہیں جس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے پڑھ لیا تو ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کسی نے کبھی چھوڑ دیا کہ بھائی بہت زیادہ کمزوری ہے، یا وقت کم ہے، یا ہم نہیں پڑھ سکتے، تھکاوٹ ہے، اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس میں گناہ نہیں پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رمضان میں عام طور سے یہ ہوتا ہے عشاء کی نماز 9 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انہیں تراویح پھر 20 رکعت پڑھنا ہوتی ہیں، تو وہ 9 رکعت میں نپٹا کے پھر تراویح پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، سنت موقدہ تراویح کا پڑھنا ہے تو تراویح تو آپ کو چاہیے کہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ بہرحال رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا 70 نیکیوں کے برابر اجر دیتا ہے، ایک فرض کو 70 فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، ایک نفل کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر ایک نماز اور ہر ایک جتنی آپ سے ہو سکے نفلوں کی پابندی کرنا چاہیے رمضان میں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، تو آپ 17 رکعت کی جگہ نہ پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ 9 رکعت پڑھ لیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے آپ 4 رکعت نماز فرض پڑھ لیں جو فرض ہوتے ہیں، مرد حضرات امام اگر مسجد میں پڑھ لیں تو امام کے ساتھ 4 رکعت فرض پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھنا ہے۔ وتر یہ ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے، وتر جو ہے نا یہ واجب ہیں، تو یہ اس کی نیت میں بھی لوگ کنفیوز رہتے ہیں، آئیے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کی نیت جو کی جائے گی وہ نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ کو نیت باندھنا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وتر میں ان کو دعا قنوت یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ دعا قنوت یاد نہیں ہے تو ہم کیسے وتر کی نماز پڑھیں۔ تو پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ دعا قنوت یاد کر لیں، اگر پھر بھی نہیں یاد نہیں ہو پا رہی ہے جب تک کہ وہ اس دعا کے بدلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دعائے معصورہ کا اس جو وتر ہے نا، اس میں جو یہ جو دعا قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ میں سے دعا قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت کا بدل کوئی دوسری دعا نہیں ہے، لیکن مجبوری نہیں یاد ہے تو اس دعا کے بدلے دوسری دعا ربنا آتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی مجبوری میں پڑھنا چاہ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے 17 کی جگہ 9، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے نفل پڑھنے کی، کیونکہ نفل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہم فرائض جس طریقے سے ہم لوگوں کو ادا کرنا چاہیے ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں نا، تو پتہ نہیں وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو جو ہم نفلیں پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن جو فرائض میں جو کمیاں ہو گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے سے پورتی کر دے گا، اور فرائض میں جو کمی غلطیاں رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پورتی کر کے ان نمازوں کو، ہمارے فرائض کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے یہ روزانہ کا معمول نہ بنائیں، بلکہ اگر کبھی ہو گیا تھکاوٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے 17 رکعت کی جگہ 9 رکعت آپ نے پڑھ لی یا 11 پڑھ لی تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال معمول نہ بنائیں ایسا کہ اب بھائی ہمیں روز ایسا کریں، کسی دن ہو گیا تو ہو گیا، کوئی